السلام علیکم یاسین اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ سنڈے کسی صاحب کا سوال تھا اعداد کے بارے میں، تو میں نے گزارش کی تھی کہ علم الاعداد ہے تو، لیکن میں اسے علم کی حیثیت سے تو اس پہ یقین رکھتا ہوں، لیکن یہ یقین نہیں رکھتا کہ ستارے یا اعداد یا شگون میری زندگی پر کوئی اثرات مرتب کر پاتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے ذہن میں ایک چیز بڑی واضح موجود ہے کہ میرا رب سب سے زیادہ طاقتور ہے، اس سے بالا کوئی چیز نہیں، اور سب چیزیں اسی کی قدرت میں ہیں، اسی کے قبضے میں ہیں. جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر کسی میں یہ قوت نہیں کہ وہ مجھے فائدہ دے سکے یا کوئی مجھے نقصان پہنچا سکے. تو جب میرا ایمان یہ ہے کہ میرا رب آل ٹائم پاورفل ہے اور کوئی مجھے فائدہ نہیں دے سکتا اگر میرا رب مجھے فائدہ نہ دینا چاہے، اور کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر میرا رب ایسا نہ چاہے، تو پھر یہ شگون اور ستاروں کے اثرات، اعداد کے اثرات، وہ انسان کے لیے بے معنی ہو جاتی ہیں. لیکن علوم بہرحال ان کا وجود ہے، ان کو بطور علم دیکھنا چاہیے. علم کا حاصل کرنا تو بڑا اہم ہے، انسان کو ہر طرح کا علم حاصل کر لینا چاہیے. تو اسی ضمن میں انہی صاحب نے دوسرا سوال پوچھ لیا کہ پچھلے اتوار والے لیکچر میں اعداد 7 اور 11 کا ذکر تھا، جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ یہ علم تو ہے لیکن میرا ان پر یقین نہیں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا سارے علوم اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں یا کوئی مین میڈ بھی ہے؟ اگر سارے علوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں تو پھر یقین نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ مندرجہ بالا سوالات کے حوالے سے رہنمائی کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ جیسے میں نے ابھی یہ سوال پڑھے بغیر ایک عرض کی کہ میرا یہ ایمان تو ہے کہ یہ علم موجود ہے، یہ علم ہے، یہ یقین ہے، لیکن میں اس پہ یقین نہیں کرتا کہ کوئی چیز مجھے نقصان یا فائدہ پہنچا سکتی ہے از خود. یہ میرا رب ہے جس کی قبضہ قدرت میں ہے یہ سارا کچھ، اور رب کے حکم کے مطابق اگر ہم رب سے اچھے گمان رکھیں، اچھی امیدیں وابستہ کریں، اچھی توقع رکھیں، تو رب اچھا ہی کرتا ہے. ہماری تاریخ کا وہ حصہ جو قابل تعریف بھی ہے اور قابل ذکر بھی، شروع کا حصہ تو قابل تعریف ہے، بہت کمینڈیبل، اور بعد میں کچھ عرصے کے بعد قابل ذکر رہ گیا. وہ اس میں آپ دیکھیے کہ ہمارے اسلاف نے کبھی سعد یا نحس گھڑی نہیں بیٹھ کر نکالی، سعد اور نحس تاریخیں نہیں نکالی، سعد اور نحس دن نہیں نکالے کہ اس دن اگر ہم فلاں ملک پر حملہ کریں تو فتح ہوگی یا نقصان ہوگی. وہ جوتشیوں کے پاس، حالانکہ اس وقت بھی اہل یہود کے پاس یہ علم
کمال کا تھا، لیکن ہمارے اسلاف میں سے کوئی ان کے پاس نہیں گیا یہ معلوم کرنے کہ صاحب ہمیں فلاں حکومتی قدم اٹھانا ہے تو یہ بتا دیجئے کہ کس دن اٹھائیں کہ وہ 7 گھڑی ہو اور 7 ساعت ہو یا تاریخ 7 ہو. یہ سب چیزیں بعد میں آئی ہیں جب ہمارے ایمان کمزور ہو گئے اور ہمارے اندر دنیاوی کامیابیاں اور دنیاوی ترقی زیادہ اہمیت اختیار کر گئی تو پھر ہمیں ناکامی کا خوف بھی زیادہ رہنے لگا. اگر ہیومن سائیکالوجی کو اسٹڈی کریں تو وہ کام جس کو ہم پوری یقین کے ساتھ نہیں کرتے اس میں عام طور پہ کامیابی نہیں ہوتی، اور جس کام میں ہمیں یہ خوف رہے کہ ہم ناکام ہو جائیں گے عام طور پر 100% ناکامی ہی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پھر یہ ہیومن برین اپنا کام دکھاتا رہتا ہے. تو جب ہمارے اندر یہ چیز آ گئی کہ ہم ناکامی سے ڈرنے لگے تو ناکامیاں ہمیں ملنے لگیں پھر، اور جب ناکامیاں ملنے لگیں تو پھر ہم نے نجومیوں کے سہارے ڈھونڈے، پیر صاحبان کے سہارے ڈھونڈنے شروع کیے، علم جوتش کے پیچھے دوڑے کہ اس میں 7 دن ورک آؤٹ کرا لیا جائے، نحس دنوں سے بچ جایا جائے. مسلمان کا ایمان تو یہ ہے کہ تمام دن رب ہی کے پیدا کردہ ہیں اور تمام دن مسلمان کے لیے بڑے اچھے ہیں اس لیے کہ اس کے رب نے پیدا کیے ہیں. اسی طرح اعداد اس کے رب نے پیدا کیے ہیں. جہاں تک علوم کی بات ہے، یہ جو سوال کیا کہ کچھ مین میڈ ہیں اور کچھ، بات یہ ہے کہ ایک زمانے میں یہاں علوم کے بارے میں ذکر ہوا تھا تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ علوم پیدا کہاں سے ہوئے ہیں، ان کی ٹوٹل تعداد کتنی ہے اور اب کتنا ایکسپلور کیا. اگر آپ تھوڑی سی زحمت فرمائیں تو صابر صاحب یا ٹیپو صاحب سے کہیے کہ وہ آپ کو جو گفتگو ہوئی تھی اس موضوع پر اس کی ریکارڈنگ پیش کر دیں، یا جو کتابیں چھپی ہیں ان میں بھی ذکر ہے تو انہی سے اگر کہیں گے تو وہ حصہ کتاب کا آپ کو کوٹ کر دیں گے جس میں علوم کیسے وجود میں آئے اور کتنے علوم رب نے پیدا کیے، ان میں سے ہم کتنے، یہ سب انہی علوم کا حصہ ہیں. اس کائنات میں پائی جانے والی ہر چیز رب کی ملکیت ہے، رب کی پیدا کردہ ہے. اگر انسان کسی وقت اس خوش فہمی میں پڑتا ہے کہ ایک کام میں نے کیا تو وہ بھی ہماری بھول ہے. ہم بھول جاتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے کیا وہ ہم نے رب کے عطا کردہ دماغ سے ہی کیا. دماغ اگر دیکھیں گے آپ تو بڑی چھوٹی سی چیز ہے، اور لیکن اس چھوٹی سی چیز کے اندر ایک کائنات سمو دی ہے رب نے. اور آدمی حیران ہوتا ہے کہ اس کے مختلف حصے ہیں جس کو میڈیکل سائنس نے لوب کا نام دیا، اور ہر حصہ اپنے اپنے کام سر انجام دیتا ہے. اور وہ لوبس جو ہیں، سب سے بڑا لوب دماغ کے فرنٹل حصے میں ہے، اور وہی انسان کی شارٹ ٹرم میموری ہے، وہی
وہ خیالات کو پرسیو کرتا ہے. اسی طرح اس کا ایک لوب سائڈ پر ہے ادھر دماغ کے، ایک بالکل بیک پر، ایک اس کے نیچے، وہ بہت چھوٹا ہے. اور یہ سینٹر میں دماغ کے ایک حصہ ہے جو انسان کی ہیئرنگ اور سپیچ کو کنٹرول کرتا ہے. کبھی موقع ملا تو دماغ کو ان ڈیٹیل اس پر بات کریں گے. تو یہ رب کا پیدا کرتا ہے، اور اس کے عطا کردہ دماغ کے نتیجے میں پھر یہ چیزیں آگے ہم ڈسکور کرتے ہیں. میں انوینٹ کرنا نہیں کہتا، اس لیے کہ چیزوں کا وجود پہلے سے ہے. بات صرف یہ ہے کہ ہمارا علم محدود ہے، تو جب ہمیں اس کا ادراک ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں ہم نے یہ چیزیں انوینٹ کر لی. انوینٹ نہیں کی ہیں. اب ہم کہتے ہیں کہ صاحب اسٹیم انجن ایک ایسی انوینشن تھی جس نے انسانی زندگی کو بدل کے رکھ دیا. اسٹیم انجن کی انوینشن جس کا کریڈٹ ہم خود لیتے ہیں، وہ ایجاد کیسے ہوا؟ ایک کیتلی میں ابلتے ہوئے پانی پر جب اسٹیفنسن نے نظر رکھی اور پتہ یہ چلا کہ اس کا ڈھکنا اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، تو اس نے یہ دیکھا کہ سٹیم میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ڈھکنے کو اٹھا لیتی ہے. اب سٹیم، پانی پہلے سے موجود ہے، عدت پہلے سے موجود ہے، آگ پہلے سے موجود ہے، سٹیم بھی بنتی تھی روز. صرف اس آدمی کے دماغ میں ایک خیال آ گیا تو اس نے ڈسکور کر لیا، انوینٹ نہیں کیا. تو پھر اس نے اس سٹیم کو ایک کنفائنڈ جگہ پر جنریٹ کر کے اسے چینلائز کیا، اور وہ پسٹن میں جا کے اس نے سلنڈر میں جا کے پسٹن کو پش کر کے اس سے حرکت پیدا کر لی. تو یوں سٹیم انجن وجود میں آ گیا. سٹیم انجن میکینیکل انجینئرنگ پڑھنے والے جانتے ہیں کہ یہ دنیا کا واحد انجن ہے جو ایکسٹرنل کمبسچن انجن کہلاتا ہے. باقی جتنے بھی انجن بنے وہ سب انٹرنل کمبسچن انجن کہلائے. تو انٹرنل کمبسچن انجن اور ایکسٹرنل کمبسچن انجن میں فرق یہ ہے کہ جہاں آگ باہر جل رہی ہو انجن کے، وہ ایکسٹرنل کمبسچن انجن کہلاتا ہے، اور جہاں چیمبر کے اندر آگ جلے انجن کے، وہ انٹرنل کمبسچن انجن ہے. میں انجینئرنگ نہیں پڑھا ہوا، یہ میں پہلے عرض کر دوں، اس لیے میں بیوقوفی کی سی باتیں اگر کروں تو معاف کر دیجیے گا انجینئر حضرات. اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہیں سے پھر ابتدا انٹرنل کمبسچن انجن کی ہوئی، اور انسان نے پھر 2 اسٹروک 4 اسٹروک انجن بنانے شروع کر دیے. یہ سب کی سب چیزیں ڈسکوری ہیں. یہ انٹرنل کمبسچن انجن میں 2 اسٹروک 4 اسٹروک انجن، اور وہ کس طرح سے کام کرتا ہے، کیسے وہ انرجی ڈیولپ کرتا ہے جس سے آپ کی کار جو میں اور آپ چلاتے ہیں وہ کس طرح سے موو کرتی ہے، اس پہ اگر میں ڈیٹیل میں جاؤں گا تو شاید آپ لوگ بور ہونا شروع ہو جائیں. یہ سب ڈسکوریز ہیں. تو انسانی دماغ انوینشن نہیں کر رہا، ڈسکور کر رہا ہے جو کچھ رب تعالیٰ نے پہلے سے پیدا کیا ہوا ہے. تو یہ علم الاعداد بھی اسی کا پیدا کردہ ہے. اس پہ علم کے طور پر اس پہ یقین تو رکھیے کہ یہ علم موجود ہے، لیکن یہ ایمان نہ لائیے کہ یہ اعداد ہمارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں یا سنوار سکتے ہیں. یہ صرف اور صرف رب ہے جو ہمارا کچھ بگاڑ سکتا ہے یا بنا سکتا ہے، لیکن وہ رحیم و کریم ہے، اس کی رحمت اس کے قہر پر حاوی ہے، تو وہ سنوارتا ہی ہے، بگاڑتا نہیں ہے ہمارا کچھ. بڑا رحیم و کریم ہے، بڑا مہربان ہے.
یہ کسی صاحب نے پوچھا کہ ایک کمزور شخص اپنے دل کو کیسے مضبوط کر سکتا ہے اپنے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے. اگر چند چیزوں کا انسان کو دل سے یقین ہو جائے، ایمان ہو جائے دل میں پیدا، تو پھر ڈر، خوف اور کمزوری قریب نہیں آتی. ہم سب یہ کہتے ہیں کہ رازق رب ہے، زندگی اور موت صرف اور صرف رب کے ہاتھ میں ہے، عزت اور ذلت رب کے ہاتھ میں ہے، نقصان پہنچانا، فائدہ پہنچانا سب رب کے حکم سے ہے. ہم یہ زبان سے کہتے ہیں، دل میں شاید ہماری اس طرح سے پختگی نہیں ہے اس یقین میں جس طرح سے ہم زبان سے کہتے رہتے ہیں. آپ نے مختلف کتابوں میں فقیروں کے، درویشوں کے قصے پڑھے ہوں گے کہ وہ بادشاہ کے دربار میں جا کے کھلے عام بڑی تلخ باتیں کہہ دیا کرتے تھے، بادشاہ کو پوائنٹ آؤٹ کر دیتے تھے کہ تم یہ غلط کر رہے ہو. یہ ایمان کی پختگی کی وجہ سے ان میں وہ جرأت تھی کہ ان کو پوری طرح سے یہ یقین تھا. وہ علم الیقین یا حق الیقین کے ذریعے سے یقین نہیں تھا، بلکہ عین الیقین کے ذریعے سے وہ یقین تھا. کہ سب چیزوں کا مالک میرا رب ہے اور وہ آل ٹائم پاورفل ہے، اس سے بڑھ کر طاقتور کوئی نہیں. تو میں اگر حق کی بات کروں گا تو میرا رب میرے ساتھ ہوگا. تو وہ بلا خوف کہہ دیا کرتے تھے. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دل مضبوط ہو جائے کہ ہمیں کوئی چیز خوفزدہ نہ کر سکے، نہ کسی شخص کا عہدہ، نہ کسی کا اقتدار، نہ کسی کی دولت، نہ جنگل کے کسی جانور کا خوف، تو صرف ہم اگر ایک کام کر سکیں کہ اپنے رب پر اندھا یقین کر لیں، تو دل خود بخود مضبوط ہو جائے گا. اس سے بہتر اور نسخہ کوئی نہیں ہے. اب یہ سوال کسی صاحب نے پوچھا کہ فے جیم شین سے زوئے خیر زال، یہ 7 حروف ایسے ہیں جو الحمد شریف میں نہیں آئے، ان کی روحانی اہمیت کیا ہے، اور کیا حروف مقطعات کے علاوہ یہ حروف بھی روح کی کنجی کے طور پر ورد کیے جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں جہاں جن حروف کی ضرورت تھی وہی استعمال کیے گئے ہیں. ہم کوئی سی بھی سورہ نکال کے دیکھ لیں، اگر وہ مختصر ہے تو پتہ چلے گا کہ کچھ حروف استعمال ہوئے، کچھ استعمال نہیں ہوئے. ان سے یہ تعویلات پیدا کر لینا کہ صاحب وہ چونکہ وہاں استعمال نہیں ہوئے اس لیے ان کی اہمیت یہ ہے، اور جو استعمال ہوئے ان کی اہمیت یہ ہے، یہ درست نہیں ہے.
رب کا کلام ہے، رب کا پیغام ہے، اس کی اصل اہمیت یہ ہے کہ جو پیغام رب تعالیٰ نے دیا ہے مختلف صورتوں کے ذریعے سے، ہم اس کو ریسیو کریں، اس پیغام کو ریسیو کریں اور اس پر عمل کر لیں۔ اگر میں اس پیغام کو نہیں ریسیو کرتا، اس پہ عمل نہیں کرتا، اس کھوج میں رہتا ہوں کہ حروف مقطعات میں سے یہ حرف اگر میں پڑھوں گا تو کیا ہوگا، اس سے کیا ملے گا، اس سے روحانی معاملات کیا ہو جائیں گے، جسمانی معاملات کیا ہو جائیں گے، مالی معاملات کیا ہو جائیں گے۔ تو میں ذاتی طور پہ تو شاید آپ کو اس کا قائل نہ ملوں، کیونکہ میں قرآن پاک کو جانتا ہوں صرف رب کے پیغام کی حیثیت سے، رب کے کلام کی حیثیت سے، اور اس کا استعمال میرے نزدیک صرف ایک ہے کہ رب جس طرح سے اپنے بندوں کو بننا چاہتا ہے، جو بنانا چاہتا ہے، وہ قرآن پاک اسی پیغام کو لیے ہوئے ہے۔ اس پیغام کو سمجھا جائے، اس پہ عمل کیا جائے تو یہ علوم خود بخود آ جائیں گے۔ یہ علوم وہ ہیں جو سیکھنے سے نہیں آتے، رب کے پیغام پر عمل کرنے سے آتے ہیں، یہ خود بخود از خود آ جائیں گے، سیکھنے سے کبھی نہیں آئیں گے۔ جس طرح سے بابا فرید نے کہا تھا کہ جاؤ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا، اس سے یہ کام ہو جائے گا، وہ نہیں ہوا۔ اس آدمی نے آ کے کہا تو پھر بابا صاحب نے اس کو ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والی زبان بھی ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ وہ آدمی دیکھتا تھا کہ بابا صاحب بسم اللہ پڑھ کے کام کر لیتے ہیں۔ تو یہ حروف پڑھ لیجئے، میں بتا دیتا ہوں آپ کو، لیکن ملے گا کیا سوائے اس کے کہ ذہنی طور پر پریشان ہوتے چلے جائیں، فرسٹریشن آتی جائے گی انسان میں۔ اگر ایک شخص بائسیکل نہیں چلانا جانتا، اس کو میں ہارلے ڈیوڈسن 12.5 ہارس پاور کا موٹر سائیکل دے دوں کہ یہ لو چلاؤ، کیا ہوگا انجام؟ موٹر سائیکل بھی تباہ ہوگا، اپنی جان بھی جائے گی، اور جہاں ٹکر مارے گا وہ چیز بھی ڈیمیج ہو جائے گی۔ تو یہ علوم وہ ہیں جو بہت ایڈوانسڈ لیول کے ہیں۔ وہاں تک جانے کے لیے، وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ، مجھے اور آپ کو پہلے اپنے آپ کو اس لائق بنانا ہوگا کہ یہ علوم ہم حاصل کر لیں۔ اگر میں 100 منزلہ بلڈنگ بناتا ہوں اور میں 100ویں منزل سے کنسٹرکشن شروع کر دوں اس بلڈنگ کی، تو اس کا انجام سوائے اس کے کچھ نہیں ہوگا کہ میری ٹائم، ایفرٹ اور منی، یہ تینوں ضائع ہوتے چلے جائیں، کیونکہ وہ ہوا میں قائم رہ ہی نہیں سکتی 100ویں بلڈنگ۔ تو 100 منزلہ بلڈنگ بنانے کے لیے اگر میں نے یہ پلان کیا ہے کہ میں 100 منزلہ بلڈنگ بناؤں گا، تو اس کے لیے فاؤنڈیشن مجھے ویسی ہی لے کرنی پڑے گی، ایسی فاؤنڈیشن جو بلڈنگ میٹیریلز کے وزن سے سنک نہ ہو جائے زمین کے اندر، بلڈنگ میٹیریلز کے وزن کے نیچے وہ گیون نہ کر جائے وہ فاؤنڈیشن۔ تو اگر مجھے 100ویں منزل کا پلان کرنا ہے تو فاؤنڈیشن
بناتے وقت مجھے اس تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا کہ یہ فاؤنڈیشن یہ تمام وزن سہار سکے، زلزلے آئیں تو یہ بلڈنگ قائم رہ سکے، ہوا چلے تو وہ ایئر پریشر کو برداشت کر سکے، موسم کی حدت اور موسم کی سردی کو سہ سکے۔ یہ سب چیزیں مجھے سامنے رکھ کے اس بلڈنگ کی تعمیر کرنی پڑے گی، پھر کہیں جا کے 100ویں منزل بنے گی اور رہنے کے قابل ہوگی۔ ہوا میں 100ویں منزل تعمیر نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ علوم ہیں جن کو مجھ جیسا انسان جو نماز بھی نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، جھوٹ بولتا رہتا ہے، غیبت کرتا ہے ہر وقت، دوسروں کا حق مارتا ہے، صرف اپنے ہی آرام کا خیال ہے، کسی کے آرام کا خیال نہیں ہے، تو اگر میں اس احوال کے ساتھ اسے پڑھوں گا تو یقین مانیے کہ سوائے فرسٹریشن کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ فاؤنڈیشن تیار کیجئے، گریجولی اوپر آئیے، یہ علوم خود بخود آپ پر آیا ہو جائیں گے، خود ہی وہ ہوتے چلے جاتے ہیں، ضرورت ہی نہیں پڑتی کسی چیز کے سوچنے کی، اللہ خود بخود یہ علم دیتا چلا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیے، اب جو صاحب بھی ہیں، میں نام نہیں پڑھوں گا ان کا، اب یہ اگلے سوالات میں نے یہاں اسی نشست میں کسی زمانے میں ایک بات عرض کی تھی کہ جناب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ علم کی باتوں کے بارے میں اتنے محتاط تھے کہ جو عام آدمی کے جاننے کی چیزیں ہیں علم سے متعلق، وہ تو کلاس میں جب ان کے پاس اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوتے تھے بیان فرما دیتے تھے، لیکن جب ایڈوانس لیول کی باتیں ہوتی تھیں اس کے لیے اپنے خاص و خاص شاگردوں کو لے کے ایک بند کمرے میں چلے جاتے تھے، اس کا دروازہ اپنے ہاتھ سے بند کر کے اسے ہلا کے اطمینان کرتے تھے کہ دروازہ کہیں کھلا تو نہیں رہ گیا کہ آواز باہر چلی جائے، تو وہ ان باتوں کو بیان فرماتے تھے۔ اب یہ سوالات آپ نے مجھ سے پوچھے ہیں، بھائی اس کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ غلط آدمی کا امتحان لے رہے ہیں۔ میں ان پڑھ آدمی ہوں، مجھے یہ علوم کی ایسی باریکیوں کا کیا پتا، یہ تو کوئی صاحب علم ہے جو آپ کو بتا پائے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر پھر بھی آپ جاننے پہ مصر ہیں تو علیحدگی میں مل لیجئے کہ آپ کے سوالوں کے جو جواب ہیں ان کو اس طرح سے دینا مناسب نہیں۔ پہلی بات تو یہی ہے، پھر دوہرا دوں کہ میں تو ان پڑھ آدمی ہوں، میرا اور علم کا کیا واسطہ، دور سے بھی نہیں واسطہ کہیں، پھر بھی آپ تشریف لے آئیے علیحدگی میں ضرور اس پر عرض کر دوں گا جو کچھ مجھے معلوم ہے۔ یہ آپ لوگوں کی دلچسپی کے لیے پڑھ دیتا ہوں سوال۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ روحانی سیر، تصور اور کشف میں کیا فرق ہے؟ ایک اور سوال وہ اس سے زیادہ آگے کی سطح کا ہے کہ سفید پلر کے بعد ایسا نور کا دریا جسے نظر بھر کے دیکھا جائے تو چمکدار سیاہ رنگ کا معلوم ہوتا ہے۔ اسی کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ پھر اس سے آگے بہت ہلکے نیلے رنگ کا ایک سمندر جس میں ہر مخلوق کی ہلکی ہلکی دھڑکن چلتی محسوس ہوتی ہے۔ یہ غالباً کتاب میں کسی جگہ آپ کو مل بھی جائے گا۔ یہ نور کا دریا جو جس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو سیاہ دکھائی دیتا ہے، اسی طرح ہلکے نیلے رنگ کا بھی ذکر کیا ہوا ہے کہ آپ علیحدگی میں مل لیجئے،
جو کچھ مجھے آتا ہے میں ضرور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا، لیکن اس گزارش کے ساتھ کہ مجھے آتا جاتا کچھ نہیں ہے، تو آپ میرا امتحان لے کے کیوں میرے پول کھولنے پہ تلے ہوئے ہیں؟ کسی صاحب نے کہا کہ میں کوئی 2 سال سے آپ کے لیکچرز جو کہ میں نے اپنے موبائل میں لوڈ کیے ہوئے ہیں سنتا رہتا ہوں، قربت الہی کی لگن موجود ہے، عمر کوئی 80 سال، اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے آپ کے لیکچر سے بہت سی چیزیں پک کی ہوئی ہیں، جس طرح ذکر، اذکار، مراقبہ اور بہت سی نفلی عبادات میں مصروف رہتا ہوں۔ عرصہ 2 سال سے مراقبے کے ابتدائی رزلٹ آنے شروع ہو گئے ہیں، پہلی سٹیج یعنی جنوں والی سے لطف اندوز ہو رہا ہوں۔ ابھی یہ مخلوق مجھ کو اشاروں سے بتاتی رہتی ہے، بات چیت ابھی شروع نہیں ہوئی، آپ سے التماس ہے کہ مجھے گاہے بگاہے گائیڈ کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے کہ آپ مراقبے کی ابتدائی مراحل کو طے کر رہے ہیں، اور یہ جو اشاروں کی بات ہے آہستہ آہستہ انشاءاللہ باتوں میں بدلتی جائے گی، لیکن ان راہوں سے گزرتے ہوئے ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ یہ مت سمجھیے گا کہ یہی ابتدا ہے، یہی انتہا ہے، یہ تو ابھی ابتدا کی بھی ابتدا ہے، یہ تو بڑے لمبے سفر ہیں۔ یہ جو سٹیج جس کا آپ ذکر فرما رہے ہیں، صاحب علم تو اسے کوئی سٹیج ماننے ہی کو تیار نہیں ہے، تو یہ اتنی ابتدائی سٹیج ہے۔ بس یہ خیال رکھیے کہ یہاں اٹکنے نہ پائیں، رکنے نہ پائیں، آپ آگے بڑھتے جائیے۔ اور یہ جو آپ نے لکھا ہے کہ کچھ عرصے سے مراقبہ کا قلب پر اثر نہیں ہو رہا، وہ ایک بہت سمپل سادہ بات ہے کہ ہمارے رویے دوسروں کے لیے کیا ہیں۔ در حقیقت روحانیت کی بنیاد وہ بنتے ہیں، تو ہمارے رویے جو دوسروں کے لیے ہوں گے، اگر اس میں کہیں فرق ہے، وہ نہیں جو سنت کہتی ہے ہمیں، تو پھر مراقبے کا اثر دل پر نہیں ہوا کرتا۔ تو ہمارے رویے جو خلق خدا کے لیے ہیں، ان کا سنت کے تابع ہونا بڑا ضروری ہے۔ یہ خاص خیال رکھا جاتا ہے روحانیت میں کہ انسان کے رویے دوسروں کے لیے سنت کے عین مطابق ہو جائیں، تو پھر روحانیت حاصل ہوتی ہے آسانی کے ساتھ۔ صاحب نے لکھ دیا، یہ چیزیں میرے لیے شرمندگی کا باعث بنتی ہیں، میں امبیرس بہت شدت سے ہوتا ہوں، تو حضور خدا کے لیے اس کا ان باتوں کا ذکر نہ کیا کیجیے۔ جو کچھ آپ کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے وہ آپ کا حق ہے، نہ وہ کوئی حسن سلوک ہے، نہ آپ پر کوئی احسان۔ آپ اسی رب کے بندے ہیں جس رب کا میں ہوں۔ میرے لیے آپ کی اہمیت یہی ہے کہ آپ میرے ہی رب کے بندے ہیں۔
آپ کا مجھ پر حق ہے. یہ سب جب تک میں زندہ ہوں انشاءاللہ ہوتا رہے گا. اور اگر مزید کچھ آپ چاہتے ہیں تو صابر صاحب سے مل لیجئے، انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا. یہ محمد ابن عربی، ان کا وہ رہ گیا سلسلہ. اصل میں میری طبیعت، میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا کہ مناسب نہیں کہ انسان اپنی مشکلات، اپنی تکالیف، اپنے چیزیں بیان کرے، کیونکہ وہ اس کے پیچھے حکمت دو ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ فقیر کا یہ اصول کہ میرے دکھ، میری تکلیفیں صرف میری ہیں، کسی دوسرے کو یہ حق نہیں کہ وہ انہیں جانے. لیکن فقیر کی خوشیاں سب کی خوشیاں ہیں، اس کی اپنی نہیں دوسروں کی ہیں، وہ ان میں بانٹ دیتا ہے. تو اپنی تکلیف کا ذکر میں یوں نہیں کرتا. اور دوسری سب سے بڑی بات کہ جس رب نے مجھے 67 ایئرز کی ایج تک لوہے کا بنا کے رکھا کہ دنیا کی کوئی تکلیف، کوئی مشکل ہلا نہیں پائی، تو اگر گزشتہ 3 سال سے صحت میری ٹھیک نہیں رہی تو میں اللہ کا شکوہ کیوں بیان کروں؟ 67 ایئرز زیادہ یا 3 سال؟ تو بہرحال یہ اس لیے کہنا پڑ گیا کہ اس کے لیے انرجی چاہیے بیان کرنے کے لیے، اور وہ اس وقت فی الحال ہے نہیں. تو رب تعالیٰ بہتر کرے گا، اور یقین بہتر کر دے گا. تو میں انشاءاللہ ضرور، میں بھولا نہیں ہوں اسے. اس طرح ایک صاحب نے مجھے انسانی دماغ کی ساخت کے بارے میں کہا ہوا ہے، وہ بھی بھولا نہیں. صرف یہ ہے کہ وہ انرجی نہیں ہے میرے اندر اس وقت کہ میں بات کر سکوں. تو جس دن اس حال میں ہوا انشاءاللہ میں ضرور اس پر بات کروں گا آپ سے. اگلی اتوار تک کے لیے اجازت، یہ ملاقات ہوگی بشرط زندگی انشاءاللہ. السلام علیکم.